بات القیامہ سورۃ التکویر تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ سورۃ التکویر سورۃ مکیہ ہے بالاتفاق، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ اور سورۃ مکیہ معنی یہ ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں نا سورتوں کے آگے لکھا ہوتا ہے مکیہ یا سورہ المدنیہ، تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سورتیں یا جو آیات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں وہ سب مکیہ ہیں، اور جو آیات یا صورتیں ہجرت مبارک کے بعد اتری ہیں وہ سب مدنیہ ہیں، چاہے کسی جگہ بھی اترے۔ اب مثلا دیکھیں سورۃ والمرسلات ہے، وہ مینا میں اتری ہے، تو مینا اور مکہ تو ایک چیز ہے، مینا بھی حرم ہے مکہ بھی حرم ہے، لیکن اس کو سورۃ مدنیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آیت مبارک جو ہے اکمال دین کے بارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ عرفات میں اتری ہے۔ عرفات تو بالکل حد حرم کے قریب ہے، لیکن اس کو بھی مدنیہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہوتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ سورۃ التکویر جو ہے یہ سورۃ مکیہ ہے بالاتفاق، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جو میرے مدنی سرکار جب حضور کا نام آئے نا درود شریف پڑھا، آہستہ آہستہ، درس ہے زور سے نہیں لیکن آہستہ آہستہ درود شریف پڑھا، اور خاص طور پہ جمعہ کے دن، کیونکہ صحیح حدیث مبارک ہے میرے آقا نے فرمایا کہ اقربکم منی اکثرکم صلاۃ علیہ او کما قال، کہ قیامت کے دن میرے وہ لوگ زیادہ قریب ہوں گے جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والے، درود شریف پڑھنے والے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ مجھے پہنچا دیتا ہے، ملائکہ کے ذریعے وہ درود شریف پہنچا دیا جاتا ہے۔
اور ایک حدیث مبارک ہے جو درجہ حسن میں ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ ان اللہ وکل ملکن، اللہ نے ایک فرشتے کی میری قبر کے پاس ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے بتلاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پہ درود بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب آپ مسجد میں داخل ہوں تو درود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مسجد سے باہر نکلیں تب بھی درود ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اسی طرح اگر آپ نماز میں ہیں تب بھی التحیات کے بعد درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ جنازہ پڑھیں گے تو تکبیر ثانی کے بعد درود شریف۔ اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علمنا السلام، ہم نے سلام تو سیکھ لیا، آپ نے ہمیں بتلا دیا ہے، کیف الصلاۃ، تو آپ پر درود شریف کیسے پڑھا جائے گا؟ تو حضور نے یہ درود سکھلایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب صحابی نے سوال کیا، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم جب آپ پر درود بھیجیں گے قد بولی تھا، آپ کی وفات کے بعد، دفن کے بعد آپ کا جسد مبارک جو ہے وہ تو بوسیدہ ہو جائے گا، تو پھر ہمارے درود کیسے پہنچیں گے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جثے کو حرام کر دیا، زمین کو یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے جسد کو چھیڑ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے اجساد بھی محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے ان پر درود و سلام بھی پیش ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ درود شریف پڑھا کرو کہ اسی میں اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور اسی میں قیامت قائم ہوگی، اور اسی دن مجھ پہ درود شریف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا جب بھی آدمی پر نام گزرے، کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ اذا ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، کہ میرا ذکر بھی ہو اور مجھ پہ درود نہ بھیجے، اس سے بڑا بخیل دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو اگر پورا درود شریف بھی انسان نہ پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی صیغہ صلاۃ اور سلام کے دونوں ادا ہو جاتے ہیں، ورنہ افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے علاوہ بھی درود شریف ہیں، کئی درود پاک ہیں، اور بعض علماء نے اور بعض عشاق نے بھی درود پاک لکھے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ سب سے افضل، اعلی، سب سے اکمل، اجمل وہ درود پاک ہے جو حضور خود اپنے اوپر پڑھتے تھے۔ آپ بھی تو نماز میں یہی درود پڑھتے تھے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ باقی درود پڑھنا بھی جائز ہے، ہاں کچھ درود ایسے ہیں کہ جن میں الفاظ منہ میں شرک ہوتے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا چاہیے تاکہ آدمی بلا وجہ شرک میں نہ پڑ جائے اور بلا وجہ بدعات میں نہ پڑ جائے۔ تو بہرحال جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھا کریں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت، جس بندے کو یہ چاہیے، یہ پسند ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لے، تو فرمایا پھر یہ دو صورتیں تلاوت کر لے، اذا الشمس کورت اور اسی طرح اذا السماء انفطرت۔
فرمایا ان دو صورتوں کے اندر اللہ نے پورا قیامت کا منظر بیان کروا دیا. اور اسی طرح ہم نے سورۃ عبسہ کے آخر میں پڑھا تھا کہ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے فرمایا کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں باپ، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، دور ہوگا پریشانی میں کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کر سکے اور میں پورا نہ کر سکوں. فرمایا کہ وہ کب ہوگا، تو اب اس کی علامات تفصیل ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. اللہ نے فرمایا کویرت، یاد رکھو کویرت کا معنی لففت، کویرت کا معنی کسی چیز کو لپیٹ دینا. جیسے پگڑی آدمی باندھتا ہے تو ایک دوسرے کے اوپر لپیٹتا ہے، تو اس کو بھی کور کہتے ہیں، کور الامامہ. اسی لیے حضور پاک کی بھی دعا اللہم انی اعوذ بک من الکور بعد العور. اللہ کے پیغمبر نے دعا بھی مانگی ہے، تو مانا یہ ہے کہ ان کو لپیٹ دیا جائے گا. اور بعض علماء نے فرمایا الشمس کورت، جب سورج کو گہن لگ جائے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں الشمس کورت کا معنی جب سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب تارے جھڑ جائیں گے، جیسے دوسری سورت مبارک میں ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، تو جب سورج بے نور ہو جائے گا اور ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے. اذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. اور یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارک میں ہے حضور پاک نے فرمایا الشمس والقمر ثوران یکوران ویسودان ویلقیان فی نار جہنم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ بے نور کر دیے جائیں گے، یہ سیاہ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیں گے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اس کا یہ بھی فرمایا کہ سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں یہ کیا ہے، قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ نے ان کو لٹکا رکھا ہے. یہ آسمانوں کے اوپر نہیں ہے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ بسلاسل من نور بأید الملائکہ، کہ نور کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے. تو جب موت آ گئی، آسمان والوں پہ بھی موت آ گئی، تو ہر چیز جو تھی وہ گر گئی. اس لیے بھی علماء فرماتے ہیں کہ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. اور یاد رکھو کہ سورج ہے، چاند ہے، جیسے گہن لگتا ہے یعنی اندھیرا اس کا نور چھن جاتا ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حیات مبارک میں کسوف ہوا تو آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ چاند سورج جو پکڑا جاتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ اما لموت احد او لحیات احد، کہ یا تو آج کوئی بڑا بندہ مر گیا ہے کہ سورج بے نور ہو گیا ہے، یا آج کوئی بڑا بندہ پیدا ہوا ہے جس کی عظمت کے آگے یہ بے نور ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بالکل یہ بات نہیں ہے. لا لموت احد ولا لحیات احد، یہ سورج چاند تارے کسی کی موت و حیات پہ نہیں سیاہ ہوتے ہیں، بلکہ آیاتان من آیات اللہ، یہ اللہ کے نشانیوں میں نشانیاں ہیں. یخوف اللہ بہما عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ جب اتنے بڑے قرات نورانیہ کو میں بے نور کر سکتا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا طاقت ہے، تمہاری کیا شخصیت ہے. کیونکہ سورج جو ہے یاد رکھو
جتنی زمین ہے اس سے 16 گنا بڑا تو صرف سورج ہے، اور کتنے قرات ہیں، شمس ہے، قمر ہے، زحل ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، سیارات ہیں، ابراج ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ نے پھر ان کی منازل مقرر فرما دی ہے کہ 28 دن کے اندر چاند کا منظر، چاند کا دورہ پورا ہو جاتا ہے، اور 360 دن میں سورج کا چکر پورا ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن پاک نے بیان فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی ذاک الارجون القدیم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے، اور جہنم کیا ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ جہنم یہ جتنا دریا ہے، گویا ہے کہ جہنم جتنا یعنی سمندر ہے، گویا کہ یہ جہنم کے اوپر ہے، جہنم اس کے نیچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاند اور سورج کو بھی اس میں ڈال دیں گے، تو نیچے سے بھی حرارت ہوگی اور اوپر سے بھی حرارت ہوگی، تو پھر جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ یہ عالم علوی کی بات ہے، یاد رکھو، عالم علوی کی وسع اب عالم سفلی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی کیسے جمے ہوئے ہیں، کیسے میخیں گڑی ہوئی ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا ویسے چلیں گے اور اڑ جائیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ اللہ نے فرمایا جیسے اون دھنی ہوئی اڑتی ہے ایسے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، ایسے پہاڑوں پر یاد رکھیں کئی مقامات آئیں گے، کئی چیزیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے ان کو اذا دکت الارض دکا، اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ ریت بن جائیں گے کثیبا مہیلا، اس کے بعد یہ پھر روئی کی دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گے، اور اس کے بعد ہوا منبسا، کوئی چیز ان کی باقی بھی نہیں رہے گی، نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب یہاں پر یاد رکھیں کہ بعض اہل اسلام میں سے بھی کچھ لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ جیسے حضرت حسن بیٹھے تھے تو اس حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا کہ الشمس والقمر سودان، اللہ ان کو جہنم میں ڈالیں گے قیامت کے دن۔ تو ان کو بھی ایک خدشہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ سورج چاند تو جمادات ہیں، ان کو جہنم میں ڈالنے کا کیا فائدہ؟ لیکن وہ دور صحابہ کا دور تھا، صحابی نے کہا میں حدیث بیان کرتا ہوں اور تم آگے اشکال کرتے ہو۔ تو سقط الحسن، حضرت چپ ہو بھائی، جب قرآن میں ہے حدیث میں ہے، سمجھ آئے نہ آئے تو ہماری عقل کا قصور ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یاد رکھو اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو اللہ کے کمال اور جلال اور قدرت کاملہ کا اظہار ہوگا کہ میں جب چاہوں منور کر دوں، جب چاہوں بے نور کر دوں، جب چاہوں آگ میں ڈال دوں۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جو چاند سورج کے پجاری ہیں، دنیا میں کتنی مخلوق ہے جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اور زمانے قدیم سے، اسی لیے ہدہد نے جو رپورٹ دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اس نے بھی یہی آگے بتایا تھا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ،
کہ حضرت سلیمان وہ ملکہ جو ہے اور اس کی جو قوم ہے وہ سارے کے سارے سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ جب سورج نکل رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، جب سورج ڈوب رہا ہے تو نماز نہ پڑھو، جب سورج عین سر کے اوپر کھڑا ہے تو نماز نہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وقت ہے ان لوگوں کی عبادت کا، تو کہیں ہماری عبادت جو ہے وہ بھی تشبہ میں نہ آ جائے کہ شاید یہ بھی سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے جس چیز میں تھوڑا سا شبہ بھی ہو نا، حضور نے منع فرما دیا۔ بھائی اس کو اسی طرح نیچے رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ رکتا نہیں ہے نا، اصل میں یہ انہوں نے ادھر زیادہ حصہ کیا ہوا ہے، درمیان میں ہوتا ہے جی برابر تو کبھی بھی نہ خراب ہوتا۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک رہنا، ٹھیک رہنا، بس ٹھیک رہنے دے، بس جو ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ تو بیچارے ہر دن اچھا سے اچھا بھیج رہے ہیں۔ تو بہرحال تو گزارش یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا جنہوں نے ان کو خدا سمجھا ہوا تھا کہ ان کی عبادت کرتے تھے، آؤ دیکھو کہاں پڑے گا۔ تو ان کی تبکیت کے لیے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری ماں کو بھی خدا سمجھو؟ یہ تم نے کہا تھا ان کو؟ کیوں؟ تاکہ جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے رہے ان کی ذلت ہو جائے گی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے رہو، آج ہم عیسیٰ سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کہیں گے سبحانک ما یکون لی ما کان ینبغی ان اقول ما لیس لی بحق۔ اللہ کا پیغمبر کہے گا پاک ہے تیری ذات مولا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم۔ میرا اللہ میں نے تو ان کو یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کریں جو میرا بھی رب ہے تم سب کا بھی رب ہے، میں کیسے؟ تو یہ اس کو کہتے ہیں تبکیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائیں گے۔ اسی طرح کچھ دشمنان اسلام جو ہیں انہوں نے بھی اشکال کیا، جو نئے لوگ ہیں نا جی، کچھ تو ویسے کافر ہیں، کافروں سے تو ہمیں کوئی گلہ ہی نہیں، وہ تو دشمن ہے نا، دشمن کا تو جو مرضی آئے گا ہے۔ لیکن بعد ہمارے نوجوان پڑھے لکھے جو ہیں نا آج کل نئی تعلیم یافتہ، جن کی تعلیم خدا کی قدرت ہے کہ مشنری اسکولوں میں ہوتی ہے اور جو نرسریوں سے لے کر یونیورسٹیوں تک کافروں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کے دماغ میں وہ جی اتنا قیمتی سورج جو ساری دنیا کو منور کر دے، ہم اگر ایک بلب توڑ ڈالیں تو سب چیز وہ یار کیوں تم نے توڑ دیا؟ تو اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند جو سارے عالم کو منور کر دے، روشن کر دے، اس کو اللہ بے نور کر کے جہنم میں ڈال دیں گے، کیا وجہ؟ کیوں ایسی چیز کو ایسے ضائع کر دیا جائے گا؟ تو اصل میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میں خالق ہوں، میں مالک ہوں۔ اگر مالک اپنی چیز میں جو تصرف کرے وہ ظلم نہیں ہوتا۔ اپنی چیزیں میں توڑ دوں، اپنی چیزیں میں رکھ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جب بنانے میں تکلیف نہیں تو توڑنے میں بھی تکلیف نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کو کیا تکلیف ہے؟ اب دیکھیں دنیا میں سورج چاند ہے لیکن قیامت میں جنت میں تو سورج چاند نہیں ہوگا۔ اللہ یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا،
نہ وہاں سورج کی تمازت ہوگی اور نہ ٹھنڈک ہوگی، بلکہ وہاں سب اللہ کے عرش کے نور کے سائے میں ہوں گے۔ تو اللہ ان کے بغیر بھی تو عالم کو چلا سکتے ہیں، اللہ چاہے تو اور بنا دے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ فرماتے ہیں جس دن ہم زمین بدل ڈالیں گے، زمین کو ختم کر دیں گے، نئی زمین بنائیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ تیرے لیے آسمان بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے ہاتھ میں لپیٹ کے ان کو توڑ ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، زمینیں بھی بدل جائیں گی۔ جب میدان حشر میں ہم جائیں گے، یوم الجزاء ہوگا، یوم الحساب ہوگا، یوم الفصل ہوگا، تو اس زمین پہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے کہ آج نئی زمین پیدا ہو جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس دن گابھن اونٹنیاں، اشار کہتی ہیں وہ اونٹنی جو 10ویں مہینے میں ہو اور جس کی ولادت قریب ہو اور ولادت کے بعد وہ دودھ دینے والی ہوگی، تو عرب لوگ ایسی اونٹنیوں کو بڑا محبوب سمجھتے تھے کہ بھئی 10واں مہینہ آ گیا، اب تو بالکل ولادت کے لیے تیار کھڑی ہے نا، تو اب یہ دودھ دینے کی نہر بن جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وہ قیامت کا ایسا دن ہوگا کہ ان کی سب سے پیاری اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی چھوڑ دی جائیں گی، کوئی دیکھے گا بھی نہیں۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ پاک نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو عرب لوگوں کو سمجھ آ سکیں، کیونکہ اللہ نے قرآن عرب میں اتارا ہے، قرآن عربی میں اتارا ہے، زبان بھی عربی، نبی بھی عربی، مکان بھی عربی، قوم بھی عربی۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس لیے اللہ نے آسمان کا ذکر کیا، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کا ذکر کیا، سورج کا ذکر کیا، اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کیا، سب جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اونٹوں کا ذکر کیا، اونٹنیوں کا ذکر کیا، چونکہ عرب جانتے ہیں۔ اس لیے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ پہ نظر نہیں ڈالتے کہ میں نے کیسے پیدا کیا ہے، کتنا سرکش جانور ہے، اور کیسے میں نے بندے کے مطیع کر دیا ہے کہ 7 سال کا بچہ اس پہ بیٹھ کے اس کی لگام کو، اس کی مہار کو پکڑ کے دوڑا رہا ہے، اس کے حکم پہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتا ہے، بچہ اشارہ کرتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو جاتا ہے، بچہ اشارہ کرتا ہے ذرا ناچ دکھاؤ تو ناچ دکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے غور کرو، یہ جانور تیرے تابع ہیں، تو گھاس ڈالتا ہے اور تو میرے بجائے غیروں کو خدا بناتا ہے، تو کتنا ذلیل جانور ہے کہ یہ جانور تیرے حکم پہ چلتے ہیں، کتا تیرے حکم پہ چلتا ہے۔ اگلے دن اخبار میں آیا تھا کوئی انگریز عورت جو کتے بڑے پالتے ہیں، ان کو کتوں سے بڑا پیار ہے، ویسے کتا حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے، یاد رکھو، شکار کے لیے رکھنا بھی جائز ہے۔ تو وہ کتا جو ہے نا جی، اس کی مالکن جو تھی نا وہ انگریز عورت وہ مر گئی، تو وہ اب 2 سال گزر گئے، روزانہ اس کی قبر پہ جا کے بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتے میں اتنی وفا ہے، تم میں اتنا حیا بھی نہیں کہ پیدا میں نے کیا، زمین میری، آسمان میرا، سجدہ قبروں پہ کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گم کردہ رہا ہے۔ جانور بھی اپنی رائی کی آواز پہ گھر اٹھاتا ہے، یہ بندے خدا کے بجائے غیروں کی طرف چلے جاتے ہیں، منت غیروں کی مانتے ہیں، سجدے غیروں کے کرتے ہیں، طواف قبروں پہ کرتے ہیں، غلاف قبروں پہ چڑھاتے ہیں، اور ہیں مسلمان ماشاءاللہ پکے مسلمان، اور ساتھ اہل سنت والجماعت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، بس دعا کرو، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی، ہمارے کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ بھئی اہل سنت کا کیا معنی؟ سنت والا۔ والجماعت کا کیا معنی؟ صحابہ کا دامن پکڑنے والا۔
تو یہ غلاف مزاروں پہ حضور نے ڈالا یا صحابہ نے ڈالا؟ مزاروں پہ روضے حضور پاک نے بنائے، صحابہ نے بنائے؟ حضور پاک نے اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کا عرس منایا؟ نہیں منایا؟ تو تم کیوں مناتے ہو؟ بس ایک رواج ہے، رونق ہے، میلہ ہے۔ اب چونکہ عمل تو رہ نہیں گئے نا، پہلے تو اولیاء اللہ کا عمل دیکھ کے لوگ جاتے تھے نا، اب یہ سرکس لگاتے ہیں کہ کوئی سرکس دیکھنے آئے گا، کوئی تماشا دیکھنے آئے گا، کوئی سودا خریدنے آئے گا، تو چلو بازار پہ بھی 2 4 5 روپے ڈالے گا تو ہمارا 10 20 لاکھ بن جائے گا نا۔ اب یہ تو کاروبار ہے، بزنس ہے۔ اب تو دیکھا نہیں ماشاءاللہ، اب تو جناب ماشاءاللہ پیر اور مولوی بھی کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ پاگل ہو گئے؟ نہیں، ٹھنڈے دل پیسہ غریبوں کو دے دو، یتیموں کو دے دو، بیواؤں کو دے دو، تم جا کے دین کے مدرسوں کی مدد فرما دو۔ نہیں، اپنی شہرت کے لیے، اپنے مقام پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت جب آئے گا نا، یہ سب کچھ بھول جاؤ گے۔ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ نے ہاتھی کی مثال نہیں دی، ورنہ ہاتھی بھی تو عجیب جانور ہے نا، لیکن ہاتھی مکے والوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہاتھی کیا بلا ہوتی ہے۔ اس لیے جب ابرا ہاتھی لے کے آیا نا تو مکے والے پہاڑوں پہ چڑھ گئے، انہوں نے کہا جی ان کا مقابلہ کون کرے؟ لیکن حاجی ہو، میرے معتبر بھائی ہو، خدا کا دین، خدا کے لیے قرآن سمجھو، حدیث سمجھو۔ جب ہاتھی آ گئے کعبے کو گرانے کے لیے تو عبد المطلب حضور کا دادا ہے، مسلمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے اس نے، ابھی حضور کو نبوت ہی نہیں ملی، تو کلمہ کس کا پڑھتا؟ دین عیسیٰ پر بھی نہیں ہے۔ بتائیں کیا کیا اس نے؟ آ کے کعبے کا طواف کیا اور ملتزم پہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں ان ہاتھیوں کا، اس فوج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، تیرے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، یا اللہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ نہیں، ایمان سے کہو، خدا کے کعبے میں بیٹھے ہو، قیامت میں جواب دو گے۔ عبد المطلب نے کس کو پکارا ہے؟ ہاں جی، یہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام مدد فرما، آدم علیہ السلام مدد فرما، تیرا گھر ہے مدد فرما، اسماعیل علیہ السلام مدد فرما۔ کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو پکارا ہے؟ کس کو پکارا ہے؟ اسی لیے جب ابرہا نے عبد المطلب سے ملاقات کی تو عبد المطلب بڑا جمیل انسان تھا، 6 فٹ کا قد تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی، اور جمال کیسے نہ ہو یار، وہ دادا ہے محمد مصطفیٰ کا، جمال کیسے نہیں ہو؟ میرے مدنی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ہے۔ تو ابرہا بادشاہ نے جو آیا تھا نا کعبہ گرانے کے لیے، جب عبد المطلب آئے نا ملنے کے لیے، اس نے دیکھا تو کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ بادشاہ تھا اور دشمن تھا، لیکن آپ کا جمال دیکھ کر، آپ کا روب دیکھ کے کھڑا ہو گیا اور اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا گیا، یہاں بیٹھے حضرت، اور پوچھا کہ عبد المطلب کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا میرے اونٹ چل رہے تھے، تمہاری فوج نے میرے اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں، مہربانی کر کے اونٹ چھوڑ دو۔ تو بادشاہ ہنسنے لگ گیا۔ عبد المطلب نے فرمایا کیوں ہنستے ہو؟ اور نے کہا جب تم آئے تو میں نے دیکھا تو تمہارا جلال، تمہارا جمال، تمہارا کمال دیکھ کے میرے دل میں بڑا روب ہوا، اب تمہاری بات سن کے میں حیران ہو گیا ہوں کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ عبد المطلب نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے سوچا تھا کہ تم کعبہ شریف کے لیے آئے ہو، بھی میں کعبے پہ حملہ نہ کروں، میں کعبہ شریف نہ گراؤں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا سردار مجھ سے اونٹ چھڑانے آیا ہے۔ پتہ ہے عبد المطلب نے کیا کہا؟ فرمایا انا رب الابل ولہذا البیت رب یحمی، اور فرمایا ابرہا بدبخت، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کو چھڑایا، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے جو چھڑائے گا اپنے گھر کو۔
اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ آج اگر چاہے اور کافروں کو دوبارہ قبروں سے کھڑا کرتے اور وہ ہمارے دنیا کے مشرکوں کو دیکھیں، وہ تو کان پکڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کہیں گے یار یہ تو ہمارے بھی کوئی باپ ہے، ایسا شرک تو ہم نے بھی کبھی نہیں کیا تھا، یہ تو کوئی نرالی قوم ہے۔ درختوں پر بھی شرک ہے، قبروں پر بھی شرک ہے، بندوں کے ساتھ بھی شرک ہے، جانوروں کے ساتھ بھی شرک ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت جب آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ، وحوش مانا وحش، یاد رکھیں، یعنی وہ جانور جو انسانوں کے قریب نہیں آتے ہیں، انسان ان سے ڈرتا ہے، وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس کو وحوش کہا جاتا ہے، وحشی کہا جاتا ہے، جیسے حمار وحشی ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا جی کہ ہم جانور کو دیکھیں ہم ڈر جائیں گے، جانور ہمیں دیکھے گا ہم ڈر جائیں گے، لیکن قیامت کا عالم یہ ہوگا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْجُمِعَتْ، کہ اس قیامت کے ہول کی وجہ سے انسان ہیں، جانور ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، سب کٹے کھڑے ہوں گے، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکے، سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان میں گنگا اور جمنا میں سیلاب آیا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ بعض جھوپڑیوں کے چھپر گر گئے، تو ان کے اوپر انسان بھی بیٹھے ہیں، سانپ بھی بیٹھے ہیں، بچھو بھی بیٹھے ہیں، جانور بھی بیٹھے ہوئے، سب کٹے آ رہے ہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کہ وہ یعنی ایک طوفان تھا جب قیامت آئے، اس لیے فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور بعض علماء فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو بھی دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے اور ان کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یاد رکھیں میں دو قراتیں ہیں، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریا دہکا دیے جائیں گے آگ بن جائے گی، آگ دہکا دی جائے گی، چونکہ جہنم ان کے نیچے ہے، اس کے اوپر ایک غلاف حجری ہے، جب قیامت آئے گی وہ غلاف ٹوٹ جائے گا، نیچے بھی آگ اوپر سے بھی آگ، تو سارے سمندر آگ بن جائیں گے، ان کو دہکا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ دوسری آیت میں یہ بھی آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُرِجَتْ، تو معنی یہ ہے کہ اب تو دو دریا الگ الگ ہوتے ہیں نا، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو دریاؤں کے درمیان میں برزخ ہے جو ملنے نہیں دیتی۔ اللہ نے فرمایا اس دن ہم سب کھول دیں گے، سارے دریاؤں میں مل جائیں گے، اور سارے دریا ملنے کے بعد پھر نعوذ باللہ جہنم بن جائیں گے، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما اور جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، شرک میں بدعات میں مبتلا ہیں، ان کی ہدایت کا فیصلہ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنا جو ہے حضرت بلال کی سنت ہے۔ حضرت بلال مکے میں، مدینے میں، عرفات میں، مینا میں، سفر میں، حضر میں اذانیں دیتے رہے، اللہ کے نبی کے لاکھوں صحابہ نے نہیں سنا، 1400 سال بعد تمہارے مولوی نے سن لیا کہ بلال صلاۃ والسلام پڑھتا تھا، اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ بھائی اگر حضرت بلال پڑھتے تھے تو کسی کو میرے اعتراض کیا ہے؟ اور خود میرے مدنی پاک نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن،
تم یہ کہو جیسے مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ تو وہی کہے، اور جب اذان ختم ہو جائے مجھ پہ درود پڑھو اور میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو۔ اچھا یہ بھی تمہارے مولوی نے بنا دیا کہ نبی کا وسیلہ پکڑو۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں میرے لیے وسیلہ مانگو، اور آگے خود نبی نے فرما دیا وسیلہ کیا، انہا مقام بالجنہ، وہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے، یہ وسیلہ نہیں تمہارا۔ جب خود نبی نے فرما دیا، فرمایا کہ اذان کے بعد درود پڑھو اور اس کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ، فرمایا جب تم یہ دعا مانگو گے تو میری شفاعت تمہارے لیے لازم ہو جائے گی۔ اور یاد رکھو حضور کو ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسئلہ ہی سمجھو نہ، ایمان سے کہو، میں کہوں میرے لیے دعا کرو، تم کو میرے لیے، ہمیں تو ضرورت ہے نا، حضور کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی نہیں، حضور ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ یہ بھی رحمت للعالمین کا کرم ہے کہ شفاعت کرنے کے لیے بہانہ بتلا دیا کہ تم میرے لیے مانگو تاکہ میں بھی اللہ سے کہہ سکوں اللہ یہ میرے لیے مانگتے رہے، میں ان کے لیے مانگتا ہوں۔ ہمیں چھڑانے کے لیے اللہ پاک کے نبی نے ہمیں راستہ بتلا دیا ہے کہ یا اللہ یہ دنیا میں میرے لیے ہر اذان کے بعد مانگتے تھے تو میں بھی تو ان کے لیے مانگتا ہوں، یہ ماننا ہے، یہ نہیں۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہاں تو حضور نے نہیں فرمایا کہ جب اذان ہو تو پہلے صلاۃ و سلام پڑھو۔ اللہ کے بندے اگر بلال نے پڑھا ہوتا تو سارے صحابہ سنتے، پھر سارے صحابہ پڑھتے۔ یہ کیا مانا ہے کہ 1400 سال کے بعد تیرے مولوی کو سنائی دے گیا ہے؟ پتہ نہیں تمہارے مولوی کس مٹی سے بنے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا تھا، معلوم ہوتا ہے انہوں نے جا کے کاشت کی ہوئی تھی جنت میں۔ وہ جی گندم دانہ کھایا تو نیچے اتر آئے۔ اللہ کے بندے قرآن کہتا ہے درخت کے قریب نہ جاؤ، گندم کے درخت ہوتے ہیں، فلا تقربا هذه الشجرہ، ان نے گندم دانہ بنا دیا۔ یہ تو جی عجیب عجیب قوم ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تھا سوموار روزہ رکھا کرو تو لہذا میلاد ہو گیا نا جی، تو فرمایا تھا خمیس بھی روزہ رکھا کرو، پھر خمیس بھی میلاد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 راتیں روشن والی جو ہیں 13، 14، 15 وہ بھی روزہ رکھو، وہ بھی میلاد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا عاشورہ کا 9 اور 10 کا روزہ رکھو، وہ بھی میلاد ہو گیا۔ اور خدا کا خوف کرو، کیوں اللہ کے بندوں کو اور حضور کی امت کو گمراہ کر رہے ہو اپنی چاندی بنانے کے لیے؟ عمرے پر جو آئے ہیں جن لوگوں نے ایک جگہ 15 دن نہیں ٹھہرنا ہے، مسافر ہیں، نماز قصر پڑھیں گے، 8 دن ادھر ہیں، 8 دن مدینے پاک میں مسافر ہیں۔ مقروء وقت کے بارے میں کہتا ہے جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا وہ قول ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ وہ فرماتے ہیں فجر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج اوپر نہ آ جائے، عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، اور عین جب استوا پہ ہو تو نماز نہ پڑھو۔ باقی ائمہ بھی فرماتے ہیں نہ پڑھو، کہتے ہیں صرف حرم میں اجازت ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ باہر وہ بھی اجازت نہیں دیتے۔ افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو، لیکن اگر کوئی بندہ 2 یا 3 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں 2 رکعت پڑھ لے وہ بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ مسجد کے باہر جو عورتیں مانگتی ہیں اللہ عالم غریب نظر آئیں، معذور نظر آئیں، دے دے، ورنہ باطن کا علم تو اللہ کو ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ دوران طواف ہم استغفار پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھیں، استغفر اللہ بالکل پڑھیں۔
بھائی طواف میں جو مرضی آئے پڑے. آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ عذاب گناہوں پہ آتا ہے، آزمائش تو اللہ والوں کی بھی ہوتی ہے. آزمائش تو انبیاء پر بھی تکلیفیں آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکلیفیں آئیں. انبیاء علیہ السلام کے سروں پہ آرے رکھ کے تو ٹکڑے کیا گیا. تو اگر جس پہ تکلیف ہے وہ اللہ والا ہے، مانا ہے امتحان. اگر کوئی خبیث ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق، فاسق، فاجر ہے، تو پھر عذاب ہے. صاف بتا. کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ عذاب تو گناہ گاروں پہ آتا ہے، نیک بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر قیامت میں اٹھیں گے اپنے اپنے عمل پہ. کہتے جی کہ ہم اپنے جوتے حرم کے باہر اتار دیں، واپس جائیں تو نہ ملیں تو پھر نئے خریدیں. یہ تھوڑا ہے کہ لوگوں کے اٹھا کے لے جاؤ. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر حرم میں کسی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ کیوں یہاں ہنسی آ گئی؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے. اللہ کے بندے حرام حرام ہے. اپنے جوتے کو اپنے سامنے رکھو، ذرا غفلت کرو. یہاں اٹھا لیتے ہیں ماشاءاللہ، یہاں بڑے جوتی چور ہیں. شکر کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ کے حکم پہ چلنا. اللہ نے نظر دی ہے، عقل دیا ہے، سمع دیا، بصر دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے. یہ اللہ کی فرما برداری میں لگے گے تو شکر. صرف زبانی کلامی شکر نہیں ہوتا کہ لاکھ لاکھ شکر ہے اور سگریٹ بھی پی رہا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور داڑھی منڈا کے ہاتھ پھیر رہا ہے. انا للہ. یہ تو کفر ہے، شکر تھوڑا ہے. کوئی معذور آدمی ہے، آنے کے قابل نہیں، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں. عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کریں. ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. طواف الوداع کے بعد کوئی کھانے پینے کی چیزیں خریدنی کوئی بات نہیں. اگر دم واجب ہو جائے تو بالکل حد حرم مکہ میں ذبح کرنا ہوگا. اگر مؤذن کی داڑھی نہ ہو تو اس کو اذان نہیں دی جانی چاہیے. داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کا منڈانے والا بار بار گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ یہاں پر عورتیں بے پردہ ہیں اور طواف میں بھی بے پردہ ہوتی ہیں، تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم اپنی عورتوں کو پردے کے ساتھ لائیں. ہر بھائی کا فرض ہے کہ بہن کو پردے کے ساتھ لائے. خامد کا فرض ہے کہ بیوی کو پردے کے ساتھ لائے. باپ کا فرض ہے کہ بیٹی کو پردے کے ساتھ لائے. باقی عورتوں کے لیے طواف الگ بنایا جائے تو حجر اسود الگ کیسے بنائیں؟ سوچ کے ذرا بتائیں. تجویز کوئی ہے تمہارے دماغ میں؟ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا کیا، حلق دوسرے ٹائم نہیں کیا. مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہے آپ کا. اگر طواف کرتے ہوئے ویل چیئر لگ جائے اور ہمارا خون نکل آئے کوئی جرمانہ نہیں. خون بھی تمہارا نکلے، دم بھی تم پر پڑے، عجیب عقل ہے بھائی. ایک شخص کی امانت میرے پاس ہے، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، ماں باپ بھی. تو عالم سے مسئلہ پوچھ لو، جتنا شریعت کے مطابق میراث ہو سب کو تقسیم کر دو.
12:30 پر ظہر کی اذان ہوتی ہے، اگر ہم 12:20 میں جمعہ کی پہلی 4 رکعت پڑھ لیں بالکل ہو جائے گی، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتا نہیں تھا اور کپڑے کو صاف کرنے کے لیے ایئرپورٹ والوں نے آپ کو ٹشو دیا، آپ کے ہاتھ کو بھی لگا، تو آپ کو فوراً دھو ڈالنا چاہیے تھا۔ نہیں ڈالا ہے تو بہرحال صدقہ و خیرات کر دیں۔ بھائی تبلیغی جماعت پر کوئی اعتراض ہے تو ان سے جا کے پوچھو، ہر ملک میں موجود ہیں، ہر شہر میں موجود ہیں۔ جو تم کہتے ہو کرتے نہیں، یہ تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو جہاد کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر جہاد فرض ہوگا تو ہم یہ کریں گے، اور جب ہوا تو پہ بیٹھ گئے۔ اس کا تبلیغ سے کوئی بات نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ اگر بیوی آوارہ ہے، ماں باپ بھی بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دیں، اور بیٹا طلاق نہیں دیتا، دل سے راضی ہے، تو وہ بھی تو آوارہ ہوگا نا جی۔ اس لیے دونوں کا جوڑ لگا ہوا ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ورنہ ہے بھی آوارہ۔ ماں باپ بھی کہہ رہے ہیں جان چھڑاؤ، ایسی بیوی کو گھر میں رکھنے کا فائدہ۔ میرا بیٹا تھیلیسیمیا کی مرض میں مبتلا ہے، میری بیوی کو 5 مہینے کا حمل ہے، بچے کا ٹیسٹ کرائے وہ بھی تھیلیسیمیا ہے، بچہ گرا دیا جائے؟ بالکل نہ گرائیں، اللہ شفا دینے میں بھی تو قادر ہے نا، بالکل حمل نہ گرائیں، باقی اللہ شفا عطا فرمائے۔ اور اب تو علاج بھی ہو رہا ہے، بون میرو ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے، اب تو دنیا میں علاج بھی آ گیا ہے۔ حدیث کے درجے ہوتے ہیں، صحیح بھی، حسن بھی، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ اگر ایک حدیث کو حسن صحیح کہا جائے، مانا اس کی سند کئی ہے، ایک سند میں حسن کے درجے پہ پہنچتی ہے، لیکن اس کی ایک ایسی سند بھی ہے جو صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، ان کا عمرہ بالکل کرو، خود کرو، نانی سے کیوں کرواتے ہو؟ تمہیں کیا تکلیف؟ پاؤں مہندی لگی ہوئی ہے، ویسے نانی بھی کرے تو جائز ہے، لیکن تم کرو اپنی ماں کا عمرہ۔ قبر پکی بنانا بالکل ناجائز، قبر کچی ہونی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ بعض جگہ زمین ایسی ہوتی ہے کہ کچی قبر قائم نہیں رہ سکتی، وہاں مجبوری ہے۔ میں بینک میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے تنخواہ سے حج یا عمرہ کیا، بالکل قبول ہے، تنخواہ لے رہے ہیں نا آپ، سود تو نہیں لے رہے ہیں، آپ تو اپنے وقت کا بدلہ لے رہے ہیں، لیکن کوشش کرو ایسے اداروں میں نوکری چھوڑ دو۔ میری والدہ فوت ہو گئی، میں نے ان کے نام کی قربانی دی ہے، اپنے نام کی نہیں دی۔ والدہ کے نام بھی ہو سکتی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ پر اگر واجب تھی تو پہلے تو اپنی دیتے نا، پھر ماں کی دیتے۔ مجھے نمبر نہیں آتے آیتوں کے، آیت نمبر 218 اور آیت نمبر 213، یہ حضور کے زمانے میں نمبر لگے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں غواد کو غواد بھی پڑھے، دیکھو اس کو
واد بھی پڑھ سکتے ہیں اور دواد بھی پڑھ سکتے ہیں، دال نہ پڑھیں، ولضالین ولضالین، لیکن ولضالین نہ پڑھیں۔ حرم سے حمام سے باہر آتے ہوئے جب وہ ہاتھ دھوتے ہیں 3 دفعہ پاک ہو جاتے ہیں، بالکل پاک ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ مجھے زوجہ صالحہ عطا کر، عربی میں کیسے مانگے؟ اللہ تیری زبان بھی سمجھتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں مانگو۔ اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، آج تک تو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عمر کا حلیہ آتا ہے، تذکرۃ الصحابہ میں پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ معاف کرے، کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، بالکل وہ بھی تو مرض ہے نا۔ عورت احرام کی حالت میں چادر آگے لٹکا دے، منہ کو نہ لگے، پردہ بھی رہے، جیسے گھونگھٹ کھینچ لیتی ہیں۔ عورت دستانے بھی نہ پہنے اور جرابیں بھی نہ پہنے احرام میں۔ عمرہ بدل ایک کے لیے ایک ہوتا ہے، عمرے میں طواف نہیں کیا تو باقی کیا کیا تم نے؟ دوبارہ عمرہ کرو۔ اگر حلق کرانے سے پہلے میں نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے اور صبح کو حلق کرایا، دم پڑ گئی کہ آپ نے احرام کی حالت میں کپڑے پہن لیے، جب تک حلق نہ کراؤ احرام ہے۔ والدین کے لیے عمرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب اور ہیں، میرا نام تو محمد مکی حجازی ہے۔ أشهد